وعليكم ورحمة الله وبركاته. كل الحمد لله والصلاة والسلام على نبي المجتبى وأحمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأحفاده أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. بعد حمدي والسلام فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين. تمام تعریفیں خالص اللہ جل مجدہ و عما نوالہ کے لیے سزاوار ہے، جو کل جہانوں کا مالک و ملجا ہے، جس کا کوئی ہمسر کائنات میں نہیں ہے اور ساری کائنات اسی کی نو پیدا ہے. وہ خدیم ابد الاباد سے ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا. وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے، وہی بیمار کرتا اور شفا عطا فرماتا ہے. کوئی اس کے مثل و مانند نہیں. وہ اپنی ذات میں یکتا، وہ تنہا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب بزرگان دین برادر اسلام. ہم پر شعبان المعظم سائے نظر ہو چکا ہے اور ہم اس ماہ کی نسبت بزبان حبیب اللہ علیہ السلام ذات حبیب اللہ علیہ السلام کی طرف پاتے ہیں. ارشاد آقا کہ شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ. اور ایک روایت میں آتا شعبان کی فضیلت ایسی ہے مہینوں پر جیسے میری فضیلت ہے تمام انبیاء. عزیز اور بزرگوں، ان دونوں احادیث مبارکہ سے اتنی بات تو ہم کو سمجھ میں آتی ہے موٹی موٹی کہ شعبان کی عظمت فضیلت دوسرے مہینوں سے بالکل منکسر اور مستثنی ہے، اور اس کی توقیر و قدردانی بھی ہمیں کرنی چاہیے. یہ لمحات زندگانی ہمارے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے اور اس طرف ہمیں توجہ کرنا چندہ ضرورت ہے. اگر غفلت میں رہیں گے تو خسارہ ہمارے آ جائے گا، اور بیدار رہیں گے تو لا محدود اللہ کی طرف سے انعامات و حسنات سے ہم معذور ہو جائیں گے. تو عزیز اور بزرگوں، توبہ کے لیے اس سے اچھا کوئی لمحہ نہیں، اس سے اچھا کوئی وقت و گھڑی نہیں. چونکہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کی خصوصیت میں صحابہ نے جب سوال کیا کہ یا حبیب اللہ، امی و ابی فدا کا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ پر قربان، کیا بات ہے کہ آپ رمضان کے بعد سب سے زیادہ کثرت سے روزے اس مہینے میں رہتے ہیں؟ اس کی علت کیا ہے، اس کی وجہ کیا؟ سوال کرے صاحب. تو پیارے آقا سید کائنات قاسم کوثر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اس ماہ کی 15ویں شب اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں سب کے نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور ان کی قضا کا فیصلہ کیا جاتا ہے، روزی موت کا فیصلہ ہوتا ہے.
تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نام اعمال اللہ جل مجدہ کے بارگاہ میں پیش کیا جائے میں صاحب النہار ہوں۔ کتنا پیارے انداز سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی گہری راہ کو آسانی کے ساتھ ہمارے سامنے پیش فرما دیا۔ کتنا اہم پہلو ہے زندگی کا ہمارے کہ شعبان کے مہینے میں غفلت میں ہمیں رہنا نہیں ہے، اور اکثر رمضان کی استقبال کی تیاریوں میں لوگ شعبان کو کھو دیتے، اور جب رمضان ملتا ہے تو رمضان کی عید کی تیاری میں رمضان کو کھو دیتے۔ ایسا زندگیانی کا وتیرہ بنا ہوا ہے یا نہیں ہے، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ عصر حاضر ایسا ہے کہ ہماری جو ابتری ہے، ہماری جو لاپرواہی ہے، اس پر انکش نمائی کر کے ہم کو متنبہ کرنے والے کوئی نہ واعظ ہیں، نہ کوئی محفلیں ہیں، نہ کوئی ایسی قربت داریاں ہیں جو ہماری اصلاح کر سکیں۔ اس کو ہم قبول کرنا بھی نہیں چاہتے۔ زندگی کے حالات ایسے ہی چل رہے ہیں، جبکہ یہ معاملہ ہمارے اسلاف میں نہیں پایا جاتا۔ اسلاف میں ہر گروہ کے اندر کوئی نہ کوئی ان کا قائد ہوتا جو ان کو آگاہی سے ان کی کیا کرتا، رہنمائی فرماتا۔ اب ہم ایسی طبیعت میں آ گئے، ایسا ہم اپنا نفس بنا لیے ہیں، ایسی ہم اپنی حالت بنا لیے ہیں کہ ناصح کو ہم قبول کرنا نہیں چاہتے، اگرچہ کہ ابتریاں اس کے نصیحت سے بھی زیادہ گری ہوئی ہوں، اس سے زیادہ ہم برے اور ابتر حالات میں جی رہے ہوں، حالات بالکل قابل بیان بھی نہ ہو، تب بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خیر خواہی کی جائے، ہماری مدح سرائی کی جائے، ہمیں اچھے انداز سے ہمارے برائیوں کے ساتھ ہم کو قبول کیا جائے۔ یہ ہماری زندگی کا قرینہ بن گیا ہے، یہ طریقہ بن گیا ہے، یہ منہج بن گیا ہے۔ تو عزیز اور بزرگوں، یہ جو ماہ ہمیں نصیب ہوا ہے، یہ زندگی کے قیمتی لمحات میں سے 7 گھڑیاں ہمارے پاس ابھی میسر ہے کہ توبہ کر لیں، چونکہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے توبہ قبول نہیں کی جائے، توبہ کا باب بند کر دیا جانے والا ہے، قبل اس کے کہ وہ ساعتیں، وہ گھڑیاں ہم پہ تسلط ہو، ہم ان لمحات کو غنیمت جانیں اور اپنی اللہ کی بارگاہ میں اپنی خیر منائیں اور اپنی مقبولیت کے لیے اللہ جل مجدہ کو راضی کرنے کی جہد، کوشش اور محنت تبدو میں لگ جائیں، چونکہ وقت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ یقین جانے لمحے اتنے تیز بھاگ رہے ہیں کہ کب سفیدی چہرے پہ چھا گئی، کوئی لہجہ برابر احساس تک نہ رہا کہ خبر کب ہمارے لیے کھودی جائے گی اور کفن کب بنایا جائے گا، یہ غسل آخری ہے، اس کے بعد غسال لینا ہے گا، اس کا کوئی پہلو ہمارے سامنے احساس میں، ادراک میں نہیں، غفلت میں چلے جائے گا۔ تو خدا را اس غفلت سے بیدار ہو جائے، سمجھے جو جوانی اللہ نے دی ہے تو نوجوان اپنی جوانی کی خیر منائے۔ یہ قیمتی نگینے لمحے ہیں زندگانی کے کہ ان قیمتی لمحات جو نگینوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اس کی قدردانی کریں، چونکہ یہ پھر اود کر ہماری زندگی میں آنے والے نہیں، یہ پلٹ کر ہماری زندگی میں پھر سے ہم پر چھانے والے نہیں، ہمیں پھر لمحے فرصت ملنے والی نہیں۔ یہ جو خوشخبریاں احادیث مبارکہ کے ذریعے اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے ہم کو دی ہے، اس کو سمجھیں، اس کو غور کریں اور اس کو عملی جامہ پہننے اور پہنانے کی جرأت کریں، چونکہ وقت بہت قیمتی ہوتا ہے زندگی کا۔ وقت کے ساتھ فیصلے ہوتے ہیں، وقت کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، اور وقت ہی کے ساتھ اللہ کے احکام کی پابندی ہمیں کرنا ہے۔ جب تک ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوں گے، یاد رکھیں ہمیں انعام سے سرفراز نہیں کیا جائے گا۔ غافلوں کا ساتھ خدا بھی نہیں دیتا، یہ مقولہ ہی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اگرچہ کہ ہمارے معاشرے میں یہ مقولہ رائج ہے کہ غافل کا ساتھ اللہ نہیں دیتا، ہر ایک کے قال قال میں یہ کلمہ ملتا ہے، مگر یاد رکھیں یہ حقیقت ہے۔ غافل ہمیشہ غفلت میں مارے جاتے ہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ عزیزوں اور بزرگوں،
ایک روایت ہمارے استاد محترم حضرت سیدنا ابراہیم خلیل الحاشمی صاحب رحمۃ اللہ نور اللہ برکتہ نصیحت کے طور پر اپنے بیان میں بیان کیے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس جمعہ کے اس بعد میں اس نصیحت کو جو حدیث مبارکہ کے ذریعے بھی ہے اور واقعات کے ذریعے رد دوں. ٹائم ساتھ دے گا تو واقعات بیان کروں گا مگر پہلے حدیث مبارکہ سن رہے جس سے آگاہی ہو جائے گی کہ جوانی کتنی قیمتی ہے. نہ صرف دنیا میں قیمتی ہے بلکہ دنیا سے کئی ہزار گنا زیادہ اللہ کے پاس محفوظ. اللہ اس کو بہت خاص اپنی رضا رحمت سے ان پہ نظر کرم فرماتا ہے. جب نوجوانی جو ہوتی ہے بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے اور نوجوانی میں اتباع اور توبہ یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. چونکہ مکروہات سے بچتے ہوئے دنیا سے زندگانی کاٹنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی کیونکہ ساتھ میں نفس لعین بھی ساتھ ہے اور ملعون عدو الانسان لگا ہوا ہے، دشمن ہے. ان الشیطان انسانی عدو مبین. تو وہ چاہتا ہی ہے کہ ہم نست و نابود ہو جائے، ناکام ہو جائے اور سرخروی نہ پائے. یہ اس کا عزم ہے، اس کا ارادہ ہے. بہرکیف روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے سے فرماتے ہیں کہ جب نوجوان کوئی نوجوان شبابان امت نوجوان اگر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو ایک نوجوان جب توبہ کرا تو 70,000 قندیلیں خلا میں روشن کر دیے گئے. ایک نوجوان توبہ کیا 70,000 قندیلیں خلا میں روشن کر دیے گئے اور سارے فرشتے سب بستہ ہو کے اللہ کی بارگاہ میں تسبیح و تحلیل جھوم جھوم کے کرنے لگے. جب شیطان لعین نے دیکھا کہ معاملہ بالکل مختلف ہو گیا ہے وہ پوچھنے لگا، جاننے کی کوشش کرنے لگا کہ کیا معاملہ ہے، کیا شب قدر آ گئی؟ اتنا سارا خلا کو روشن کر دیا گیا اور سارے فرشتے سب بستہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں. آخر معاملہ کیا ہے، کیا خصوصیت ہے؟ تو بتایا گیا کہ آج ان العبد راجع الى اللہ اور کما قال کہ ایک اللہ کا بندہ اللہ کی طرف لوٹا ہے. ایک اللہ کا بندہ اللہ کی طرف لوٹا ہے، توبہ کیا ہے اور اسی کے لیے یہ سب چیزیں ہو رہی ہے. اسی کے توبہ کی خوشی و شادمانی میں اور اس کو منوانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سب معاملے ہو رہے ہیں. جیسے ہی شیطان لعین نے سنا تو بتایا گیا روایت میں کہ وہ یمزح کالملح فی الماء، وہ ایسے اپنے آپ میں پسے گیا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے. اس کی حالت ہوئی ہے، شیطان لعین کی حالت ایسی ہوگی. اور اللہ کی بارگاہ میں وہ فرشتے اس نوجوان کے لیے کثرت سے تسبیح و تحلیل کر کے اللہ کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو عزیز اور بزرگوں، اس روایت سے بات سمجھ آ گئی کہ نوجوانی کی تو توبہ ہوتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سے مقبول ہوتی ہے. اب سوچیں نوجوان ہمارے برادران اسلام غور کریں کہ جوانی میں توبہ کر کے اللہ کی رسول کی اطاعت کی طرف رجوع ہو جانا اور بے رحمی کی زندگی سے اپنے آپ کو روک لینا ان کے لیے کیسے خیر کا رشتہ ہے. توبوا الی اللہ یا اولی الالباب، جو اولی الالباب ہوتے ہیں وہی توبہ کی طرف دوڑتے ہیں. اولی الالباب ہونا کوئی عاملی بات نہیں ہے، یہ عمومیت کا تقاضا نہیں ہوتا. جب اللہ کسی کو منتخب کرنا چاہتا ہے انہیں کوئی توفیق نصیب ہوتی ہے. تو یہ جو ہم پہ شعبان کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہوا ہے یہ بڑے عظیم لمحے ہیں. ان لمحوں کو غنیمت جانے اور صاحب و عزیزو فوری اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اور سچے دل سے توبہ کریں
کیونکہ بڑھاپے کا معاملہ چاہ کے نہ چاہ کے رجوع ہونے کی طبیعت بنتی ہے، مگر محبت دنیا تو ایسی ہے جو شروع ہوتی ہے تو قبر میں جانے تک بھی اس کی چاشنی کا احساس و ادراک ختم نہیں ہوتا۔ نوجوانوں کو تو زیادہ تر اس کا نشہ ہوتا ہے، اور اس نشے کے باوجود، اس مکروہات کے باوجود اگر کوئی نوجوان تائب ہوتا ہے اور مکروہات دنیا سے اپنے آپ کو باز رکھتا ہے تو اس کے لیے کیسا ملتا ہے۔ دیکھیں کہ 70,000 روشن چراغ خلا میں روشن کیے جا رہے ہیں اس کے واسطے، اور پورے فرشتے سب واسطہ ہو کے اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے گریا ہوتا ہے، اس کے لیے تسبیح و تحلیل کرتے ہیں۔ تو آج بھی اگر کوئی نوجوان ایسا کرتا ہے تو یہ حدیث پاک قیامت تک آنے والے امتیوں کے لیے ایک مژدہ ہے، ایک یہ بہت بڑا سمجھیے خوشخبری کا پہلو ہے کہ جو نوجوان بھی ایسا کرے گا اس کے ساتھ معاملہ ہر ایک کے ساتھ ایسا ضرور ہوگا۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، یہ لمحات زندگانی بالکل مختصر ہے، ہمیں اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں تائب ہونا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اور راضی کرنے کے لیے اس سے اچھے ایام ہمیں زندگی میں اود کر آنے والے نہیں۔ وفا کیا ہے زندگی؟ کتنے ہمارے یار و محبین و محبوبین ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے، بتائیے کہاں ہے اس؟ کیسے کیسے عاشقان رسول جھوم جاتے تھے، دعاؤں پہ آمین کی صدائیں ہماری کانوں میں ان کی آتی تھی، اب کہاں ہے وہ صدائیں؟ جو ایک دوسرے سے بغل گیر ہو کر رہا کرتے تھے، یہ لاک ڈاؤن میں تو سب کو بیدار کر دیا، پھر بھی بیداری میں سستی نظر آ رہی۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا علت و اسباب ہے اس کے؟ کتنے بڑے حادثات ہم پر آئے چھائے جس کی گھبراہٹ و ڈر ہر نفس پر طاری ہوئی، اور وقت کے گزرتے ہوئے پھر سرد مہری ہم پہ چھا گئی، پھر جیسے تھے جیسے کہ ویسے ہو گئے، کیسے کیسے کہاں چلے گئے، کسی کا کوئی روب و دبدبا دائمی نہیں، کسی کی کوئی دولت ہمیشہ رہنے والی نہیں، کسی کا علم کسی کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں ہو سکتا، تاکہ وہ علم عمل کے پہلو سے تل نہ جائے، عمل کے پہلو سے نہ پانا جائے، اور عمل میں وہ کامیاب و مراد کی منزل کو نہ پہنچ جائے۔ کیونکہ زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، خاکی اپنی فطرت میں دوری ہے نہ ناری۔ عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، خاکی اپنی فطرت میں دوری ہے نہ ناری۔ عمل کو دیکھا جائے گا، کتنا بھی آپ کام کر لیں، کتنا بھی آپ کچھ کر لیں، مگر عمل اطاعت رسول اللہ فرمودات خداوندی کے بالکل پابند ہے، تو آپ سمجھ لیں زندگی کا ساتھ کامیاب ہو رہی ہے، اور فوزن عظیمہ جو بہت بڑی کامیابی کی ضمانت اللہ نے دے رکھی ہے، اس راہ پر ہم چل رہے ہیں۔ اگر عمل ندارت ہے اور خواہشیں بڑی بڑی ہیں تو یاد رکھیے یہ خواہشات سے کبھی کامیابی نہیں ملتی۔ ہر خواہش انسان کے لیے آزمائش ہے، اگر وہ خواہش رضائے خداوندی اطاعت رسول کی ہے تو اس میں بھی اس کے لیے آزمائش ہے، کیونکہ وہ اپنے نفس کے خلاف کرنا ہوگا، خواہشات کے خلاف کرنا ہوگا، نفس کسی اور طرف لے جا رہا ہے، خواہش کچھ اور چاہ رہی ہے، مگر ان سب کو ترک کر کے رضائے رسول، رضائے خداوندی کے راستے پر چلنا۔ خیر کا معاملہ بھی کر رہے ہیں تو آزمائش ہے، اور شر بھی کریں گے تو یاد رکھیں وہ بھی ایک آزمائش ہے۔ شر کے راہ پہ بھی چلیں گے تو شر آسانی سے نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ کو رضائے رب العالمین کے خلاف جانا ہوگا، احکام خداوندی کے خلاف جانا ہوگا، رسول کی محبت کو پسپا کرنا ہوگا، اور یہ غفلت بندہ کرتا ہے۔ اس لیے غفلت سے بیدار ہونے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لمحے، ہر وقت، ہر گھڑی کی اہمیت کو امت مسلمہ کے لیے واضح کر دیا کہ دیکھو یہ لمحہ زندگانی کو سمجھو، یہ حالات و احوال کو سمجھو، یہ جو وقت جا رہی ہے ہر گھڑی کی اپنی اہمیت ہے، اور اس کی اہمیت کے ساتھ اس کے فیصلے ہوتے ہیں، اور گر ہر شب شب قدر ہو دے شب قدر بے قدر ہو دے۔ تو یہ جو بات بتائی گئی ہے کہ ہر رات اگر شب قدر بن جائے تو شب قدر کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، تو ہر رات 15ویں شعبان نہیں ہو سکتی،
ہر رات جمعہ، ہر دن جمعہ نہیں ہو سکتا، اور ہر مہینہ رمضان نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں وقت کی مواظبت و پابندی کا جو قرینہ، جو طریقہ، جو منہج اسلام نے ہمیں دیا ہے، پوری روئے زمین پہ کسی ادیان میں ایسا منہج و طریقہ، ایسا راستہ، ایسا اصول نہیں ملتا۔ ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں وقت کی پابندی کے ساتھ، موقوتہ کی قید لگائی گئی، ایک تعین ہے وقت کا۔ فجر کی نماز فجر ہی میں ادا ہوگی، ظہر آ جائے گی تو قضا ہوگی، ظہر کی نماز ظہر کے ٹائم پہ ادا ہوگی، عصر آ جائے گی تو قضا ہو جائے گی، عصر کی نماز عصر ہی میں ہوگی، مغرب آ جائے گی تو عصر کی قضا ہو جائے گی، اور مغرب کا وقت تعین ہے، مغرب کا وقت گزر گیا تو عشاء پڑھ سکتے ہیں، عشاء میں مغرب قضا ہو جائے گی۔ تو ایسے ہی ہمیں بتایا گیا کہ دیکھو وقت کی قدر کرو، اور وقت رہتے توبہ کر لو، اور جو وقت کی قدر کرتے ہوئے اپنی بھرپور جوانی میں توبہ کرتا ہے تو اس کے لیے دیکھیں کیسے ملتے آئے آئے میرے آقا کے قربان جائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے پیارے انداز سے بیان فرما دیا کہ 70 دلیں پورے خلا میں روشن ہو رہی، سارے فرشتے سب بستہ ہو رہے، اس کے خاطر، اس نوجوان توبہ کرنے والے کے خاطر رب العزت کے پاس اس کا مقام کیا ہوگا۔ اور بتایا گیا کہ جیسے ہی کوئی گناہ گار گناہوں سے توبہ کرتا ہے اس کو عطیہ میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ آئے آئے تقوی کی زندگی کے لیے کتنا کسب بتایا جا رہا ہے، کتنی ریاضت آئی جا رہی ہے، مگر دیکھیں کہ جیسے ہی بندہ کتنا بھی گناہ گار ہو تو توبہ کرتا ہے، فوری اس کو پہلا اسٹیپ جو ملتا ہے وہی بلندی کا کہ وہ اہل عطیہ میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اب اس میں قائم رہنا آنے والے لمحوں کے اس کے کردار، اس کے عمل پہ منحصر ہے کہ وہ راسخین کے راہ پہ چل کے ارادت کاملہ کی طرف مائل ہوتا ہے اور اللہ کے رسول کی خوشنودی کا حامل ہوتا ہے تو پھر وہ عطیہ میں اپنا مقام بنانا شروع کر دیتا ہے، ورنہ اس سے پھر تنزل ہوتے دیر نہیں ہوتی۔ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب توبہ کرتے ہیں تو پھر اٹھ کر اس توبہ کیے ہوئے ان لمحوں اور ان پہلوؤں اور اس کیفیت کی طرف مائل نہ ہونے کا عزم مصمم ہونا، یہ توبہ کی بنیادی اساسی کیفیت ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیں آج کل بہت سارے لوگ عجیب عجیب توبہ گزرنے کے باوجود ابھی بھی کبھی کبھی ہم کو نظر آتے ہیں، تو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سب کے لیے اس میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ کانوں پہ تلوں پہ گڑ مار لیتے، کانا پکڑ کے یوں کر لیتے، یہ جو اظہار حرکات و سکنات ہے اس سے آپ رسوا ہو جائیں، اور اللہ اس کے رسولی تعلیم قطعی نہیں ہے۔ توبہ کیا ہے تو بولے التوبۃ الندامۃ، اپنے آپ پہ پشیماں ہونا، اپنی حالات کو دیکھ کر، اپنا محاسبہ کر کے اپنے آپ کو سمجھنا کہ یہ جو خطا ہوئی ہے نہیں ہونا تھا، یہ بندگی کا تقاضا نہیں، منافی نہیں، یہ میں تو بغاوت خداوندی، بغاوت رسول اللہ کر رہا ہوں، لہذا اب نہیں کروں گا، یہ اندر سے پشیمانی کیفیت کرنا۔ اور یہ جو ندامت آتی ہے، ندامت کے ساتھ اگر آنکھ اشبار ہو جائے تو سونے پہ سو، کیونکہ بتایا گیا کہ 2 خطرے ایسے ہیں جو اللہ کے جلال کو سرد کر دیتے ہیں، ٹھنڈا کر دیتے ہیں، جمال سے بدل دیتے ہیں۔ اللہ کا جو جلال ہوتا ہے اس کے اوپر غضب کی، جو اللہ تعالیٰ کی غضبیت کا معاملہ ہوتا ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور ایک شہید کے خون کا قطرہ زمین کو چھونے سے پہلے اللہ اس کے اوپر اپنی رحمانیت کی چادر ڈال دیتا ہے، اور دوسرے توبہ سے نادم ہونے والے بندے کی آنکھ کے آنسو کہ وہ اس کی آنکھ سے نمی گرنے سے پہلے اللہ اس کو بخشش کرتا ہے۔ تو عزیز اور بزرگوں، میں چاہتا تو تھا کہ اور 2 ایک آیتیں بھی بیان کروں اس کے ساتھ، انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں ہوگا۔ اور پھر شب برات کا بھی معاملہ بالکل قریب ہے، دیکھیں انتظامیہ کیا معاملہ کرتا ہے، چونکہ ابھی ہم وقت رکھنا ہے، تو انشاءاللہ عزیز اور بزرگوں یہ لمحات زندگانی کیا ہے میں سمجھیں اور اس طرح توجہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما، مولا ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، مولا عمل کی زندگی ہمارے لیے آسان فرما، مولا اسلام کی زندگی ہمیں عطا فرما، اسلام کی معاذبت اور اسلام کی پابندی کے ساتھ جینے مرنے کی توفیق عطا فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کریم طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک
صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین. جو حضرات سنت نہیں پڑھے پڑھ لیجیے.